آج 11واں دن ہے اس کراچی دھرنے کا، اور مسلسل پورے شہر سے قافلے کارواں اس دھرنے میں شریک ہوتے ہیں۔ تاجر حضرات آ رہے ہیں، صنعت کار آ رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو رہی ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس کمیونٹی کے تمام افراد، صنعت کار، وکلاء، علماء، طلباء، ان سب لوگوں نے اس دھرنے میں اپنی شرکت کی ہے اور اس سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ میں سب لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور آج ہماری یہ مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ اب سے کچھ دن پہلے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں خواتین نے اس دھرنے میں شرکت کر کے شہر کراچی کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کی تھی، اور آج بھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ دھرنا جو اس وقت جاری ہے ایک فیصلہ کن موڑ اختیار کر گیا ہے۔ 10 دن مسلسل سرد راتیں لوگوں نے یہاں گزاری، سرد ہواؤں کا سامنا کیا، برساتیں بھی گزر گئیں، اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ دھرنا جاری رہا، اور 10ویں دن جا کر پھر سندھ حکومت کا ایک وفد یہاں پر آیا، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ سردی زیادہ ہے تو دھرنا بند کر دیں۔ ظاہر ہے سردی کی فکر یقیناً ان کو ہوگی، لیکن 3 کروڑ سے زائد لوگ جس پریشان حالی میں ہیں، کیا ان کی سردی اور کیا ان کی گرمیاں، جس بدترین بحران سے یہ شہر دوچار ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کی نمائندگی کی جائے اور پرامن طریقے سے اس جدوجہد کو تیز تر کیا جائے۔ اس لیے کل اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے اور بہت ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ان کی اس بات کو ہم نے نہیں مانا کہ دھرنے کو ختم کر دیا جائے یا مؤخر کر دیا جائے، دوبارہ آپ کر لیجئے گا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور ہم نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ مذاکرات اور دھرنا دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو اس لیے آج سے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس دھرنے کو وسعت دیں، گلی گلی محلے محلے پھیلا دیں، اور جس مقصد کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے، یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، کسی پارٹی کی پروجیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ شہر کراچی کے 3.5 کروڑ سے زائد لوگوں کے حق کے لیے ہے، اختیار کے لیے ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے۔ ان بچوں کی قسمت میں اب دھکے نہیں ہونے چاہیے، ان کا مستقبل تاریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے شہر کے بچوں کا اب صرف یہ مستقبل نہیں ہو کہ وہ باقیات سروس فراہم کرے، وہ جو ہے وہ فوڈ پانڈا کا کام کرے یا ریسٹورنٹس میں ویٹرز کا کام کرے۔ بے شک تمام شعبے قابل عزت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اب صرف یہاں تک بات نہیں ہوگی، ہم اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ کیوں ہماری مائیں بہنیں دھکے کھاتی پھریں؟ چند بسیں شہر میں چلتی ہیں، اور جس طرح سے یہ ٹریفک کی صورتحال ہے، آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اگر سب سے بڑی ٹرانسپورٹ اس وقت شہر میں اویلیبل ہے، تو یا تو وہ چمچی ہے یا پھر موٹر سائیکل ہے۔ دونوں صورتوں میں خطرات بھی ہیں، ایکسیڈنٹ بھی بتاشا ہو رہے ہیں، اور جو صحت کا حال ہے وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم ان حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ مسلسل آپ برسر اقتدار ہیں، اور اس اقتدار پر قابض لوگوں نے لوگوں کو حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا جب زبانی جمع خرچ کرنے والی تنظیمیں لسانیت کی بنیاد پر سیاست کرتی تھیں اور پیپلز پارٹی کی اتحادی ہونے کا ثبوت دے کر مکمکہ کر لیتی تھیں، اور شہر کراچی کے لوگ اسی طرح سے پریشان حال رہتے تھے۔ یہاں اذان ہوگی اس لیے فکر نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا اس لیے شہر کے حق اور اختیار کے لیے ہے
کہ حکومت سندھ نے اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ اس شہر کے تمام تعلیمی ادارے، تمام اسپتال، تمام ڈسپنسریاں، وہ بھی جو پہلے سندھ حکومت میں تھیں اور ڈیوالو ہو کے آ گئی تھی مقامی شہری حکومت کے پاس، اور وہ بھی جو ابھی بھی کے ایم سی کی اور ڈی ایم سیز کی تھی، ان سب کو فیصلہ انہوں نے کیا کہ یہ سندھ حکومت کے ماتحت کر لیں۔ سندھ حکومت کیا لال لگا رہی ہے اپنے تحت چلنے والے اداروں میں؟ آج این آئی سی بی ڈی میں جس کا سب سے بڑا شہرہ ہے، طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، آج لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ڈیوز نہیں دیے جا رہے ان لوگوں کو کہ جن کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ آج وہاں پر کام رکا ہوا ہے۔ یہ تو ان کا وہ کام ہے کہ جس کو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں، این جی اوز کے پیچھے چھپتے ہیں۔ عمومی طور پر جو صورتحال صحت کی ہے، 173 ارب روپے، 1 ارب روپے میں 100 کروڑ ہوتے ہیں۔ 173 ارب روپے جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، ان سے صحت کا بجٹ ہے صوبہ سندھ کا، اور کتے کے کاٹے کی ویکسین دستیاب نہیں ہوتی، اور پھر اس بحران جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ امپورٹ کرتے ہیں اور اربوں روپے کا اس کے اندر غبن کرتے ہیں۔ 25,000 کیس کتے کے کاٹے کے تو صرف کراچی شہر کے اندر رجسٹر ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ حل نہیں کر سکتے، ریبیز پھیل رہا بری طرح سے، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس وقت ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہوتی، لوگ سرنج لینے کے لیے بھی باہر میڈیکل اسٹوروں میں جاتے ہیں۔ پورے اندرون سندھ میں جتنے ہسپتال ہیں، ان میں کوئی بھی سیریس پیشنٹ اس کو پراپر اٹینڈ نہیں کیا جاتا، کراچی کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کراچی کے اپنی آبادی، پھر انٹیریئر سندھ، پھر جنوبی پنجاب تک سے اور بلوچستان سے لوگ آتے ہیں۔ اس حکمران طبقے نے بنیادی سہولتیں سے لوگوں کو محروم کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس جو ادارے ہیں، تعلیمی اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ اسکول گوئنگ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے، اس کے 47% بچے اس وقت سندھ میں اسکول نہیں جا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ سارا لوڈ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈال دیا ہے۔ وہ کتنا کر سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں تعلیم کاروبار بن گئی ہے۔ لیکن جو سرکاری تعلیم ہے، 49,000 اسکولوں میں سے 8,000 اسکول تو بند پڑے ہوئے ہیں بالکل، جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اب اشتہار آیا کہ ہزاروں اسکول ہم بند کرنے جا رہے ہیں۔ گوسٹ اسکول الگ ہیں۔ کراچی میں اسکولوں کی تعداد جو کے ایم سی کے تحت چلنے والے ہیں، وہ تقریباً 1000 ہیں۔ ان میں سے بھی 400 کے قریب انہوں نے خود رپورٹیں جمع کرائی ہوئی ہیں مختلف موقع پہ کہ یہ بند کر دیے گئے، بند کیے جا رہے ہیں، اور یعنی جو 3-3.5 ہزار ہے کل کے ایم سی اور سندھ حکومت کے، اس میں سے یہ 400 کے قریب بند ہو رہے ہیں۔ بلکہ 2021 میں جو انہوں نے ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی، اس میں بتایا کہ ہم نے 229 اسکول بند کر دیے ہیں کراچی میں، جب ہمارے بجٹ کے پیسوں سے یہ اسکول بھی بند ہو رہے ہیں، اور آپ بنیادی تعلیم نہیں دے رہے، اور ہڑپ کرنے کا آپ کو یہ شوق ہے کہ کے ایم سی کے اسکول بھی لے لیں، ان کا بھی مزید بڑا غرق ہوگا۔ تو ہم نے قصور کیا کیا اس شہر کے لوگوں نے کہ آپ اپ گریڈ بھی نہیں کرتے اسکولوں کو، بہتر بھی نہیں بناتے، صرف قبضہ چاہیے اس لیے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ، اس لیے کہ ہر ٹرانسفر اور ہر پوسٹنگ کے اوپر لاکھوں روپے کا دھندا اس سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے، اس سیکریٹریٹ جس سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ابھی یہاں پر سیکریٹریٹ کا ایک ملازم آیا، خود اس نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے دے چکا ہوں، اب کرو اس حکومت کے خلاف کچھ، اس کے باوجود بھی میری پروموشن ڈیو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، 1.5 لاکھ تو دے چکا ہوں۔ یہ تو عالم ہے، چھوٹی چھوٹی پروموشنز کرنے کے لیے یہ سیکریٹریٹ کرپشن کا، لوٹ مار کا، رشوت کا اڈا بنا ہوا ہے۔ یہ پوری اسامیاں اسی طرح سے بیچی جاتی ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے اور معیاری تعلیم ملے۔ ہم نے کیوں گیو اپ کر دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ یہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی سوال ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے سوال ہے کہ اپنی قسمت سمجھ لیا کہ سرکاری اسکولوں میں کوئی پڑھائی نہیں ہوگی، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا ان کے لیے۔ یہ قسمت سمجھ لیا کہ سرکاری ہسپتالوں میں کوئی علاج نہیں ہوگا۔ کیوں؟
ہمارے پیسے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچے، کیوں نہیں ان اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا؟ اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، سب کو بات کرنی ہوگی. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا بات کریں گی؟ یہ تو سب حکومتوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں اور یہ تو ڈیلیور نہیں کر سکے. جو کالجز بہتر پوزیشن میں کچھ تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. کراچی شہر میں تو 30-35 سال میں جو ہمارا اثاثہ تھا کہ ہم ایجوکیشن میں بہت آگے تھے، ہمارے سرکاری اداروں میں لوگ داخلہ لینے کے لیے پریشان رہتے تھے کہ کسی طرح ان کو داخلہ ملے، ان کا بیڑا غرق پچھلے عرصے میں کیا گیا. اور اس بیڑا غرق کرنے میں سب سے بڑا کردار متحدہ قومی موومنٹ کا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہے، اس لیے کہ دونوں اتحادی رہے اور دونوں نے تعلیم کو تباہ کیا. میرٹ میں ہم آگے ہوتے تھے، اس میرٹ کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا. بچا کیا ہمارے پاس؟ اس لیے اگر اپنا کوئی مستقبل اس شہر کے لوگ بنانا چاہتے ہیں تو اس تحریک کا حصہ بنے جو آپ کے حق کی، آپ کے بچوں کے مستقبل کی تحریک ہے. ہماری قسمت میں یہ دھکے نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ میں لوگ گرتے رہے بسوں سے یا موٹر سائیکلوں میں اپنے بچوں کو ہم بھیجیں تو ہمیں ہر وقت دھڑکا لگا رہے کہ سڑکوں کی صورتحال بھی عجیب ہے، موٹر سائیکلوں کا ازدحام ہے، کبھی کوئی بوندہ باندی ہوتی ہے تو دل لرزتا ہے کہ بچے سلپ کر جائیں گے، کبھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ کیسے واپس آئیں گے. یہ ہر ایک کو، ہر ماں اور ہر باپ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس شہر میں کوئی سیف ٹرانسپورٹ یہاں پر موجود نہیں ہے. کیوں بھائی؟ پورے ملک کی معیشت چلاتے ہیں. ہمارے ٹیکس ہے 42% تو انکم ٹیکس سے دیا ہم نے ہر سال. 58% پورے ملک کا انکم ٹیکس، 42% کراچی کے لوگوں کا انکم ٹیکس. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ لاہور کی میٹرو کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں سے چلی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایسی بات کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے، ہمارا شہر ہے لاہور، پاکستان کا شہر ہے. پنڈی کے میٹرو ہمارے پیسوں سے بنی، خوشی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، صوبائی پروجیکٹ ہوتے ہیں، یہ وفاقی پروجیکٹ ہوتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. بھائی کوئی سے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں، ٹیکس تو پورا کا پورا اوپر جاتا ہے. اور اب اس وقت آئین کی جو پوزیشن ہے اس میں پھر صوبوں کو پیسے ملتے ہیں NSC ایوارڈ میں. اور یہ جو ورلڈ بینک ہے اور جو مختلف ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس طرح کے ادارے جو الوکیشن کرتے ہیں جس کو امداد کہا جاتا ہے، یہ امداد نہیں ہوتی، یہ سود کے اوپر قرضہ ہوتا ہے. تو یہ قرضہ ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ قرضہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، بجٹ سے ہوتا ہے. اس بجٹ میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے. 54% جو ایکسپورٹ ہے وہ کراچی کرتا ہے. 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں. پورے صوبے کا 95% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں. جب ہم پورے پاکستان کے ادارے، پورے پاکستان کی معیشت، پورے پاکستان کی میٹروز، تمام جتنی بھی موٹر ویز ہیں، اس میں آدھا حصہ کراچی شہر کے لوگوں کے ٹیکسوں کا ہے. چیلنج کرتا ہوں کوئی آئے اور بیٹھ کر بات کرے اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس پہ آپ پورے ملک کو ڈیولپ کریں، بلکہ آپ نالائق ہیں، آپ کو تو اتنے پیسوں سے کتنی ڈیولپمنٹ کر لینی چاہیے تھی. لیکن ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمیں تو نواز شریف نے بھی جو موٹر ویز بنائی تو کراچی حیدرآباد موٹر وے اسی طرح سے جو ہے وہ بنا دی کہ جس میں موٹر سائیکل بھی چلتی ہے، رکشہ بھی چلتا ہے اور ہر دن اس پہ گڑھے پڑ جاتے ہیں. سب الگ روٹ میں موٹر ویز بنی ہے. یہ M9 انہوں نے کراچی حیدرآباد ایسے ہی بنا دی. کیوں؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ اس لیے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ لائٹ ریل کا نظام اور ماس ٹرانزٹ کا نظام نہ چلے؟ تو اس لیے ہم حق بچانے میں اپنا حق مانگ رہے ہیں، خیرات نہیں مانگ رہے تم لوگوں سے. تم سمجھتے ہو کہ ہم احتجاج کر کے آپ خیرات میں، بھیک میں کوئی چیز دے دیں گے تو صوبائی حکومت بھی سن لے اور وفاقی حکومت بھی سن لے اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو جاری ہے اس کے لوگ بھی سن لیں کہ ہم خیرات نہیں مانگ رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں. آپ اگر کراچی شہر کے اوپر ہمارے ٹیکسوں کا 20% بھی خرچ کر دیں تو پاکستان کو اس سے مزید ٹیکس ملیں گے، پاکستان کی مزید معیشت بہتر ہوگی. ان گئے گزرے حالات میں جہاں گیس نہیں ملتی، جہاں پانی صنعتوں کو نہیں ملتا، آپ کے پروجیکٹ مکمل ہو کے نہیں دے رہے، تب ہم معیشت چلا رہے ہیں. تو جب آپ یہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں گے تو پاکستان تو کتنا ترقی کرے گا. تو آپ کراچی سے آپ کو اگر بیر ہے
اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بھائی اب اپنے بارے میں سوچ لیں کہ کراچی کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی ہے، اس لیے ہم حق مانگ رہے ہیں۔ ہمیں پورا ٹرانسپورٹ کا سسٹم چاہیے، 650 ملین گیلن پانی ہوگا تو ہمارا مسئلہ اس وقت حل ہوگا۔ آگے کے بھی پروجیکٹ چاہیے، لیکن وفاق ہمیں 1% پانی کا کوٹا بھی نہیں دے رہا۔ وفاقی حکومت کو شرم نہیں آتی ہے، پی ٹی آئی کو اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے، کراچی کے 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے 1% پانی بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور اسی طرح سے ہماری گنتی انہوں نے آدھی کر دی، مردم شماری میں ہمیں آدھا کر دیا، ہم پہ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مزید امپوز کر دیا۔ تو یہ وفاق کے کرتوت ہے، یہ کہ الیکٹرک وفاق کا سبجیکٹ ہے، ایک مافیا اور ناک بن کر ہمیں ڈستا رہتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اتنے بڑے بڑے بل، سپٹمبر کا فیول ایڈجسٹمنٹ لگ رہا ہے، اکتوبر کا فیول ایڈجسٹمنٹ لگ رہا ہے، کیوں ان کو گیس مل رہی ہے، ہماری گھروں میں گیس نہیں آ رہی؟ ہر آبادی کی مائیں بہنیں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ گیس کا مسئلہ بتائیں کہ ہم کیا کریں، بچوں کو کیسے اسکول بھیجیں۔ ان لوگوں کی نالائقی کی وجہ سے آج یہ صورتحال بحرانی صورتحال ہے، لیکن کہ الیکٹرک کو گیس مل رہی، آئل کے پیسے چارج کرتے ہیں، گیس ان کو فراہم ہوتی ہے بغیر کسی معاہدے کے۔ بتائیں عمران خان وہ کس ایگریمنٹ کے تحت 125 ارب روپے کی لائبلٹیز کے باوجود ان کو گیس فراہم کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ جو دھرنا ہے یہ کراچی کے حق اور اختیار کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، اس شہر کو بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے بامقصد مذاکرات ہوں گے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر ڈیلینگ پریکٹس ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلسل یہاں دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ آپ کو ہم انشاءاللہ زحمت دیں گے، آپ اس زحمت کو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو کہیں کہ آئیں دھرنے میں بیٹھیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس تکلیف سے آپ اس پر گزر رہی ہیں اور مستقبل جو تاریخ بنا دیا گیا ہے وہ بہت بڑی تکلیف ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں بیٹھے۔ آپ سے ایک اپیل اور کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس دھرنے کا جو مقصد ہے، جو میسج ہے، اس کو گلی گلی عام کریں، روز اپنے محلوں میں اجتماعات کریں، 10 لوگ، 12 لوگ، 15 لوگ، آج سے یہ سلسلہ شروع کریں، جہاں فون کریں وہاں بات کریں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے جاننے والوں کو بتائیں، اپنی اسکول کے فیلوز کو بتائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو رٹا دیں یہ بات کہ یہ دھرنا کیوں کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ سب بچے اس کیمپین کو چلائیں، اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کیمپین کو چلائیں، کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ، یہاں پر لوگوں کے حق اور اختیار کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ ہم عبادت سمجھ کر اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس کے ایمبیسڈر بنے، سفیر بن جائے اس دھرنے کی، اور اتنی بڑی حمایت اس کی پشت پر ہونی چاہیے کہ وہ جرت نہ کرے کہ مذاکرات میں بھی کوئی ڈاکہ ڈالے۔ اسی لیے ہم نے ان سے کہا ہے کہ مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ مذاکرات کی ٹیبل پر جماعت اسلامی کے نمائندے بات کریں گے اور یہ دھرنا ان مذاکرات کی چوکیداری کرے گا، کہا کہ کوئی جو ہے وہ دوبارہ حق پر ڈاکہ نہ مار سکے۔ کوئی ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے، کوئی ہماری پارٹی پالیٹکس کا ایشو نہیں ہے، ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو آئین کے مطابق ہے، وہ محکمے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ جو میئر بھی بنے گا پیپلز پارٹی اپنا میئر منتخب کرا لے، اگر اتنے اس کے اندر حوصلہ ہے تو وہ ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی پارٹی کا بھی میئر ہو، کسی پارٹی کی بھی بلدیہ ہو۔ تو اس لیے یہ جد و جہد جاری ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ روز بڑی تعداد میں ہماری بہنیں، مائیں، بچے آئیں گے، رات میں بھی آپ لوگ آتے ہیں، فیملیز کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر۔ انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی ہمیں سجیسٹ کریں کہ ان بچوں کو کی صلاحیتوں کو جلا دینے کے لیے ہم کون سے کام کریں۔ ماشاءاللہ اچھی طرح لوگ بچے قرأت کرتے ہیں، اب یہ پوری سورہ رحمان ایک بچی نے پڑھی ماشاءاللہ بغیر کسی غلطی کے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، ان کے ماں باپ کو۔ بچے نعتیں پڑھتے ہیں، ترانے پڑھتے ہیں، اسپورٹس ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، اور وہ جو کہتے ہیں ان کے کورٹ میں بال ہے تو کورٹ بھی لگا ہوا ہے یہاں پر، تو وہ ٹینس بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے، اور یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ تو آپ سجیشن بھی دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات پر پینٹنگز کریں، آپ
بچوں میں پینٹنگ کمپٹیشن کریں, یہاں لے کر ڈسپلے کریں, ہم گیلری بنا دیں گے بچوں کی جو پینٹنگ ہوں گی کراچی کے اوپر, ان کی گیلری بنا دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے یہاں پر بچوں کے گیمز ہوں گے, تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ایک کلچر یہاں سے ڈیولپ ہوگا کہ ایک مزاحمت بھی ہوگی اور ہمارے کلچر کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, بچوں کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی کہ ان کے اندر صلاحیتیں اجاگر ہوں, اور ایک زبردست طریقے سے یہ کام جاری رہے گا. دھرنا بھی رہے گا, مذاکرات کے ذریعے سے بھی ہم منوائیں گے, اور انشاءاللہ کراچی کا حق کراچی کو دلوائیں گے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.